السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الہود کا ترجمہ آج شروع کریں گے سورۃ 51 نمبر سے۔ اے میری قوم، میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی ذات کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اور اے میری قوم، تم اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف توبہ کرو، وہ تم پر خوب برسنے والے بادل بھیجے گا اور تمہاری قوم پر قوت بڑھائے گا، اور تمہیں مجرم بن کر حق سے منہ نہ موڑ۔ انہوں نے کہا، اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی واضح دلیل نہیں لایا، اور ہم صرف تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں، اور ہم تجھ پر ایمان لانے والے بھی نہیں۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تجھے دماغی خرابی میں مبتلا کر دیا ہے۔ ہود نے کہا، بے شک میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، اور تم بھی گواہ ہو کہ بے شک میں بری ہوں اور اس سے جنہوں نے تمہیں شریک ٹھہرایا، سوائے اللہ کے۔ چنانچہ تم سب مل کر مجھے نقصان پہنچانے کی تدبیر کر لو، پھر تم مجھے مہلت نہ دو۔ بے شک میں نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے جو میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ زمین پر چلنے پھرنے والے کو جاندار ایسا نہیں جسے اس نے پیدا نہ کیا ہو اور اس کی پیشانی سے نہ پکڑ رکھا ہو۔ بے شک میرا رب صراط المستقیم پر ہے۔ پھر اگر تم حق سے منہ موڑو گے تو میں نے وہ پیغام تمہیں بھیج دیا ہے جس کے ساتھ مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا، اور میرا رب تمہارے سوا ایک اور قوم کو تمہارا جانشین بنائے گا، اور تم اسے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکو گے۔ بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اور جب ہمارا حکم عذاب آ گیا تو ہم نے ہود اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے نجات دی، اور ہم نے انہیں شدید عذاب سے نجات دی۔ اور دیکھو، یہ عاد میں انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا تھا اور اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی اور سرکشی اور حق سے انا رکھنے والوں کے حکم کی پیروی کی، اور اس دنیا میں لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی ہے اور روز قیامت کو بھی لگی رہے گی۔ آگاہ رہو، بے شک قوم عہد نے اپنے رب کا انکار کیا۔ خبردار، دوہری ہے عہد کی قوم عہد کے لیے۔ اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اسی نے تمہیں اس میں آباد کیا، چنانچہ تم اس سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف توبہ کرو۔ بے شک میرا رب بھی قریب ہے، دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا، اے صالح، تحقیق تو اس سے پہلے بھی ہمیں امیدوں کا مرکز تھا، کیا تو ہمیں اس بات سے روکتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے؟ اور بلا شبہ جس چیز توحید کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے، ہم اس کے متعلق اس ایسے شک میں ہیں جیسے اطراب میں ڈلنے والا ہے۔ صالح نے کہا، اے میری قوم، بھلا بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اس طرف سے رحمت نبوت دی ہو، اور پھر اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو اللہ کے عذاب سے میری مدد کون کرے گا؟ تم تو میرا نقصان ہی بڑھا رہے ہو۔ اور اے میری قوم،
یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے بطور نشانی ہے، لہٰذا تم اسے چھوڑ دو کہ کھاتی چرتی پھرے اللہ کی زمین میں، اور تم اسے برائی سے نہ دیکھو، اور ورنہ تمہیں عذاب پکڑ لے گا۔ پھر انہوں نے اس کی کچیں کاٹ ڈالی تو صالح نے کہا، تم اپنے گھروں میں 3 دن فائدہ اٹھا لو، یہ ایسا وعدہ ہے جس میں جھوٹ نہیں بولا جائے گا۔ پھر جب ہمارا حکم عذاب آ گیا تو ہم نے صالح اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے نجات دی، اور اس قیامت کے دن کی رسوائی سے بھی نجات دی۔ بے شک آپ کا رب وہی ہے نہایت قوت والا، بہت زبردست۔ اور جب لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں زبردست چیخ نے آ پکڑا، پھر وہ اپنے گھروں میں اندھے پڑے رہ گئے جیسے کبھی اس میں بسے ہی نہ تھے۔ آگاہ رہو، بے شک سمود قوم نے اپنے رب کا انکار کیا، سن لو پھٹکار لعنت ہے سمود کے لیے۔ اور البتہ تحقیق ہمارا قاصد فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے، انہوں نے کہا آپ پر سلام ہو، ابراہیم نے کہا تم پر بھی سلام ہو۔ پھر دیر کے بعد وہ ایک بھنا ہوا بچڑا لے آیا۔ پھر جب اس نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ اس بچھڑے کی طرف نہیں پہنچے تو انہیں اجنبی سمجھا اور دل میں ان سے خوف محسوس کیا۔ انہوں نے کہا ہم سے نہ ڈرو، بے شک ہمیں تو قوم لوط کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ اور ابراہیم کی بیوی قریب کھڑی تھی تو وہ ہنس پڑی۔ پھر ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی اور اسحاق کے بعد یعقوب پوتے کی۔ اور وہ بولی ہائے ہائے، کیا اب میں بچہ جنوں گی، حالانکہ میں بوڑھی ہوں اور میرا شوہر بھی بوڑھا ہے، بے شک یہ تو بہت ہی عجیب چیز ہے۔ انہوں نے کہا کیا تو اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہے؟ اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں تم پر، اے اہل بیت اللہ، بے شک اللہ قابل تعریف ہے، نہایت بزرگی والا۔ پھر جب ابراہیم سے خوف چلا گیا اور اس کے پاس خوشخبری آ گئی تو وہ ہم سے قوم لوط کے بابت جھگڑنے لگا۔ بے شک ابراہیم بہت بردبار، بہت زیادہ آوازاری کرنے والا اور ہماری طرف بہت رجوع کرنے والا تھا۔